اس لیے آیا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل میں سے اس کا 9واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب، اس کی 31ویں آیت میں ہم 31ویں آیت سے ہم سیکھیں گے۔ 31 ورس ہے، چیپٹر نمبر 9۔ اور برائے مہربانی بیٹیوں اور بیٹوں، خدا کا کلام اپنے ساتھ ضرور لے کے آیا کریں جو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، رونگ ہے یہ خدا کی نظر میں بھی۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے، ہم سن سکتے ہیں، لیکن جو پڑھ سکتے ہیں وہ خدا کا کلام ضرور کھولا کریں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں دعا کے متعلق آج سکھا رہا ہے۔ ہم جتنے حاضرین ہیں، جتنے ہر سنڈے ریگولر آ رہے ہیں یا ہر روز اپنے گھروں میں دعا کرتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ اس لیے خدا کے حضور قبول منظور نہیں ہوتی کہ ہماری زندگیوں میں کمیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ بائبل کا اس میں کیا، چھوٹی چھوٹی لومبڑیوں کو پکڑو جو پاکستان کو برباد کرتی ہے۔ لومڑیاں کہا گیا ہے چھوٹی چھوٹی کمیاں۔ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم کو ایسا گناہ نہیں کرتے جو بہت بڑا گناہ ہو۔ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں چوری لکھ دی تے ککھ دی، ٹھیک ہے؟ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، زہر تھوڑا بھی ہو یا زیادہ ہو، گناہ زہر ہوتا ہے۔ تو عزیزو، چھوٹی چھوٹی کمیوں کی وجہ سے ہم جہاں پہ ہیں وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ جب تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ رزق، روپیہ پیسہ اور برکت ہمارے ذریعے کسی کو شفا یا ہمیں شفا یا ہمارے بچوں کی جو مستقبل ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک دعا قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب ہر سنڈے آتے ہیں اس لیے دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں۔ آئے چلے جی، دعا کا ٹائم ہو گیا، یعنی چرچ کا ٹائم ہو گیا۔ صبح کو ہم دعا کرتے ہیں اس لیے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنے اور قبول کرے۔ انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ حالات بدلیں، زندگی میں خوشحالی آئے، شادمانی آئے، گھر میں سکھ ہو، سکون کی زندگی بسر کریں۔ ایسے ہے نا، کوئی انسان جو بالغ ہے وہ یہ نہیں چاہتا، خاص کر جو میرڈ لوگ ہیں، بچوں والے، کہ ان کے گھروں میں بے سکونی ہو، ٹھیک ہے؟ پریشانیاں گھر میں چلتی ہوں، غربت گھر میں ہو۔ انسان جب میرڈ ہو جاتا ہے، بچوں والا ہو جاتا ہے، اس کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ بچوں میں، بیوی میں، ہم میں خوشحالی ہو، رزق، روپیہ پیسہ ہو، گھر کی ساری ضروریات ساری پوری ہو۔ مایوس ہونا، پریشان ہونا یہ لائف کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری دعا سنی جائے یا نہ سنی جائے، ہماری کوشش انسان کی یہی ہوتی ہے کہ دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، کیونکہ بالغ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعا سب کچھ ہے، دعا ہی سب کچھ ہے۔ دعا سے ہی پہاڑ میدان ہوتے ہیں، دعا ہی سے حالات اچھے ہوتے ہیں، دعا ہی سے خدا برکت دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ خدا گناہ گار شخص کی دعا نہیں سنتا۔ اگر کوئی خدا پرست ہو
اس کی مرضی پہ چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں اور ابلیس دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابلیس جو ہے ہمارا دشمن ہے، ہماری خوشیوں کا دشمن ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ شخص دعا کے لیے چرچ جا رہا ہے یا جا رہی ہے یا دعا مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، ابلیس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص دعا کر رہا ہے تاکہ اس کو برکت ملے، تاکہ اسے خدا کی روح قدس کی حضوری چھو لے۔ جب دعا کا جواب نہیں ملتا تو ابلیس کو سارا پتا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کا جواب نہیں ملا۔ انسان اپنی شفا کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، خدا مجھے شفا دے۔ پادری صاحب بھی دعا کریں کہ خدا اس شخص کو شفا دے، لیکن ابلیس نوٹ کر رہا ہوتا ہے اسے اس کی دعا کا جواب ملا، اس کو شفا ملی ہے یا نہیں ملی۔ ابلیس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ریگولر دعا میں جھک رہا ہے اور اس کی دعا کا جواب نہیں مل رہا۔ اگر دعا کا جواب نہیں مل رہا تو ہم خالی ہیں، حرکت نہیں ہے، مسا نہیں ہے، قوت نہیں ہے، زور نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، خدا ہم سے دور ہے۔ بائبل میں لکھا ہے تمہارے گناہوں تمہاری بدیوں نے خدا کو تم سے دور کر دیا کہ وہ سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر زبور میں لکھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بدی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے خدا ہم سے دور ہوتا ہے، اس کا خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ جب ہماری کمیوں کی وجہ سے، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خدا کو پسند نہیں ہے، خدا رنجیدہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور بہنوں بھائیو، جو دور ہوتا ہے وہ نہیں سنتا، جو پاس ہوتا ہے وہ سنتا ہے۔ بہت سے ایسے بہن بھائی آج چرچ نہیں آئے، دور ہیں اپنے گھروں میں، وہ کلام کو نہیں سن رہے، وہ باتوں کو نہیں سن رہے کیونکہ وہ دور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب کوئی پاس ہوگا وہی سنے گا۔ تو خدا ان کے پاس ہوتا ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جن کی زندگی میں سچائی ہے۔ اگر آپ کے دعا کا جواب نہیں مل رہا تو ابلیس آپ کی زندگی میں اس قدر پرابلم لائے گا، اس قدر گناہ پر گناہ آپ سے ہوں گے، اس قدر بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں، تکلیفیں آپ کی زندگی میں بڑھتی جائیں گی، اور آپ کہیں گے جس دن سے میں نے توبہ کی ہے، جس دن سے میں نے توبہ کی ہے، ریگولر چرچ ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں، دعا کرنا شروع۔ بہت سارے لوگ ہم وزٹ کرتے ہیں، نادیوں پہ جاتے ہیں، خدمت جاتے ہیں، بہت زیادہ خدا نے خدمت دے رکھی ہے، اللہ کہتے ہیں بھائی صاحب جدوں نے توبہ کی تھی تو حالات زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بھائی صاحب کبھی آپ کو کسی نے کہا ہے ایسا بات؟ بہت دفعہ بھائی صاحب، پادری طارق صاحب کہتے ہیں، بہت بار کہتے ہیں لوگ یہ حالات خراب ہونا شروع، پہلے صحیح صاحب۔ ابلیس کے ساتھ آپ کی فائٹ شروع ہو جائے گی، جنگ شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ دعا کے میدان جنگ میں اتر جائیں گے، چرچ میں آنا شروع ہو جائیں گے، کلام سننا شروع ہو جائیں گے، خدا کا کلام پڑھنا شروع ہو جائیں گے، یا میدان کے جنگ میں اتر گئے ہیں، فائٹ کے، لڑائی کے، مقابلے کے میدان میں اتر گئے ہیں۔ اور اگر آپ میدان جنگ میں اتر جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ہاتھ میں زہر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر داؤد جب جاتی جولیت کے سامنے اتر گئے تو اس کے پاس زہر تھا، کچھ تھا، اس کے پاس فلاخن تھی جس کے ساتھ اس نے جاتی جولیت کو مارا۔ اگر وہ بالکل خالی ہاتھ ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ جاتی جولیت نے کیا اس کو کہا تھا کہ میں تیری یہاں پوٹیے ہوا میں اڑا دوں گا اور ہوا کے پرندے فضا میں تیرا گوشت کھا لیں گے، ٹھیک ہے، میں کتا ہوں جو تم مجھے مارنے ہے۔ لاٹھی لے کر، صرف اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور اس کے پاس تھیلا تھا جس میں فلاخن تھی، کلیل، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس نے جاتی جولیت کو۔ اگر وہ بالکل خالی ہوتا تو ایسے ہی ہوتا۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں، دعا کا جواب نہیں ملتا، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، پچھلے دنوں میں ہمارے روزے گئے ہیں ایسٹر سے پہلے، روزوں کا بھی جواب لوگوں کو نہیں ملا۔ مجھ سے لوگ شیئر کرتے ہیں بھائی صاحب ہم نے سارے روزے رکھے، روزوں کا جواب نہیں ملا، دعائیں بھی کرتے ہیں، جواب نہیں مل رہا، کیا پریشانی ہے؟ بھائی صاحب آپ دعا کریں، بھائی صاحب آپ دعا کریں، بھائی صاحب تو دعا کریں گے، لیکن جب تک آپ میں کمی ہوگی وہ دعا پاسٹر صاحب کی بھی نہیں سنی جائے گی۔ برکت، مسا، شفا آپ کے اندر آنی ہے، اگر خدا کے خادم کے اندر سے نکلے تو وہ آپ کے اندر ہی جانی ہے۔ تو پاک روح ہوتا ہے وہ حلیم ترین پرسنالٹی ہے، پاک پرسنالٹی ہے،
وہ وہاں پر جاتا ہے جو صاف جگہ. ٹھیک ہے. اگر آپ دودھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, پتیلی میں, ٹھیک ہے جی, برتن میں دودھ لیتے ہو تو کیا وہ واش کر کے لیتے ہیں یا اسی طرح لیتے ہیں گندے برتن میں؟ واش کر کے, ٹھیک ہے, صاف ستھرا کر کے اس کو اس میں ڈلواتے ہیں, ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح پاک روح بھی صاف برتنوں میں جاتا ہے. شفا, قوت, مسا, جلال, میرکل جو ہے, معجزات ان کی زندگی میں ہوتا ہے جن کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے. آج پانی کے بیپٹزم کچھ لوگوں نے لینے ہیں, ٹھیک ہے جی. کیا روحانی طور پر وہ بہن بھائی اپنے آپ میں تیار ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا انہوں نے بپتسمہ لینے سے پہلے اپنے آپ کو ابلیس کو شکست دی ہے یا نہیں دی؟ ابلیس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے. جب فائٹ ہو, کشتی ہو, تو پتہ چل جاتا کہ میں نے گرا دیا, میری پہلی کشتی ہوئی ہے, میں نے ابلیس کو, شیطان کو ہرایا ہے, یا جنگ میں میں نے فتح پائی ہے, میں نے اچھا رزلٹ حاصل کیا ہے. کیا انہوں نے دعاؤں روزوں میں ٹھہرے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں تو آج پانی کے بیپٹزم ہوں گے, ٹھیک ہے جی. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. اس کے لیے حوالہ بھی ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل میں سے 3 باب, اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے 3 باب پہلی آیت سے, فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا, اے ربی, ہم جانتے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جب تک کوئی دوبارہ پیدا نہ ہو. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جوان شخص دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا پھر پیدا ہو؟ اس نے کہا نہیں, جب تک آگے لکھا ہے, یہ ساری آپ سٹوری پڑھ سکتے, جب تک کوئی نئے سرے سے روح اور پانی سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا. خدا کی بادشاہی کہاں ہے؟ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے, یہاں پر اس کا تخت لگا ہوا ہے. وہ برکت کا وارث نہیں ہو سکتا, وہ قوت کا وارث نہیں ہو سکتا, وہ خدا کی رحمتوں میں شامل نہیں ہو سکتا, نہ خدا کی قدرت اس پر نازل ہو سکتی جب تو کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. آسمان کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے. اس کا وعدہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں وہاں میں موجود ہوں. یسوع موجود ہے, اس کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے, اس کے فرشتگان اس قدر یہاں پر موجود ہے کہ بیان سے باہر ہے کہ خدا کے تخت کے ارد گرد اس قدر فرشتگان ہوتے ہیں بہت تعداد میں. کسی خدا کے خادم نے دیکھا کسی کے گھر میں وہ دعا کرنے کے لیے گیا تو خدا کی حضوری وہاں پر نازل نہیں ان کے گھر میں, خدا کا جلال ان کے گھر میں تھا, اس قدر مسا تھا کہ سارے لوگ قدرت سے بھرے. اور اس خدا نے اس کی آنکھوں کو کھولا اور اس نے کیا دیکھا کہ اتنے فرشتگان ہیں اس گھر میں, اتنے فرشتے ہیں کہ ان کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی. فرشتوں کو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں مل رہی, ساتھ ساتھ لگے ہیں, کچھ کہہ رہے سائڈ پہ ہو, سائڈ پہ میں نے کھڑا ہونا. یعنی کہنے کا مطلب ہے خدا کے فرشتگان اس قدر وہاں پر ہوتے ہیں, فضاؤں ہواؤں میں, چھتوں پہ, ارد گرد, جگہ جگہ خداوند کا تخت جہاں پر ہوتا ہے. خدا کے فرشتگان کو جنگ کرنے والے, کو حفاظت کرنے والے, کوئی ابلیسی قوتوں کو بھگانے والے, طرح طرح کے, ٹھیک ہے, فرشتگان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو دھیان رکھتے ہیں کوئی ابلیسی قوتیں اٹیک نہ کرے خدا کے لوگوں پر, کوئی جادوگری کا حملہ نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو خدا کا تخت جہاں پر ہوتا ہے, خدا کے اینجلز جو ہوتے ہیں بہت زیادہ وہاں پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہنوں بھائیوں, تو یہ آپ لکھا کہ جب تو کوئی نئے سرے سے پیدا نہ, وہ آسمان کی بادشاہی میں اس برکتوں میں فرشتگان جو جھولیاں بھر بھر کے برکات دیتے ہیں, خوشیاں دیتے ہیں, شادمانی دیتے ہیں, زور سے بھرتے ہیں. خدا کی مافوق الفطرت قدرت ٹھہر جاتی ہے جب ہم خدا کی قدموں میں
بیٹھے ہوتے ہیں وہ عثمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک نئے سرے سے پیدا نہ، یعنی کہ پانی کا بپتسمہ نہ لے۔ بپتسمے کا مطلب ہے مر کر زندہ ہونا، یعنی دفن کیا جانا، ٹھیک ہے۔ ہم جب پانی میں اتر جاتے ہیں تو پادری صاحبان کیا کرتے ہیں جی، ہمیں لٹا دیتے ہیں پانی میں، پانی کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کی قربانی کے لیے بیپٹزم دیا جاتا ہے، یعنی گناہ انسان کے دھل جاتے ہیں، واش ہو جاتے ہیں، پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جی چلتے ہوئے پانی میں پادری صاحبان، اکثر لوگ اس بات کو پادری میں آپس میں بحث تکرار بھی ہوتی ہے، کئی لوگ ہوش میں دیتے ہیں، کئی لوگ بہتے پانی میں دیتے ہیں، اور بہت سے سینئر پادریوں سے ہم نے سیکھا کہ چلتے ہوئے پانی میں بیپتسمہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، واش ہو جاتے ہیں، ہم نوزدہ بچوں کی مانند تازے ہو جاتے ہیں۔ جب چھوٹے تھے، نوجوان تھے، ینگ تھے، ہم نے جب پانی کا بپتسمہ لیا، جب پانی سے ہم باہر آئے، یقین جانی اس قدر زندگی میں لگتا ہے، اس قدر ہوتا ہے جیسے آج ہی واقعی پیدا ہوئے ہیں۔ یقین جانیے اگر آپ کی زندگی میں پانی کا بپتسمہ لینے سے پہلے گناہ نہیں ہے، بدی نہیں ہے، آپ نیٹ اینڈ کلین ہیں، پاک اور صاف زندگی بسر کرتے، پانی کا بپتسمہ لینے سے پہلے تیاری بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، دعاؤں اور روزوں میں بائبل سٹڈی میں رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ پانی کا بپتسمہ لے لیں گے تو ابلیس ہر وقت آپ کے پیچھے ہوگا کہ میں اس کو گراؤں، اس سے کوئی نہ کوئی گناہ کراؤں۔ تو گناہ کیسے ہوگا؟ کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دی۔ جب آپ برے دوستوں کے ساتھ، بری سہیلیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تیل مہندیوں پہ، شادیوں پہ، فنکشنوں پہ، ڈانس کے پروگرام میں آپ شرکت کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، تو بری صحبتیں، بائبل بتاتی ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑتی ہیں۔ سب سے بڑا حملہ ابلیس کا آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا ذہن، ہماری سوچ چینج ہوتی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے جیسے لوہا مغناطیس کو کھینچتا ہے، ہم کھینچے جاتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، پرانے لوگوں کا محاورہ تھا کہ خربوزے نے ویکھے خربوزہ رنگ لینا۔ یقین جانیے اب برے لوگوں میں جائیں گے، آپ تیل مہندی پہ چلے جائیں، آپ ذہن کا یار سے چل پنگڑا شنگڑا پائیے۔ میں ایک خدا کی خادمہ کی بات کرتا ہوں، بڑی روحانی خادمہ ہے، اس کا نام تو نہیں ہوگا، پادری طارق صاحب، بابر صاحب بھی جانتے ہیں ان کو، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، وہ بڑی اچھی خدا کی خادمہ ہے، شفا ہوتی ہے اس کے ذریعے، برکت ہوتی ہے، لوگ اسے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اور ایک ولیمے پہ ہم گئے شادی ہال میں، اور وہ بہنہ بھی تھی، میں بھی تھا، اور بھی ایک دو پادری تھے، ان کے کزن وغیرہ لڑکیاں ڈانس ڈوس کر رہی ہیں، ڈی جے پہ بنگڑا ڈال رہی ہیں، ناچ رنگ کر رہی ہیں۔ اس کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی آؤ، آپ اس نے نہیں آپ کیا کر رہے ہو، میں خدا کی خادمہ ہوں، میں یہ، ان کا نہیں آ جاؤ فنکشن ہے یہ وہ کون سا۔ یقین جانیے اس بہن نے ڈانس کرنا شروع کر دیا گانے پہ، اس کے شوہر نے اور اس نے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بری صحبت ہے، بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑتے۔ بڑے بڑے روحانی لوگ دیکھے ہیں، شادی پہ جاتے ہیں، نیندرا شنا ڈالا، کھانا شانے کے ٹائم جاتے ہیں، اور فوری طور اچھا جی اچھا جا رہے ہیں، وہ نہیں کہ پورا فنکشن دیکھ کے اٹھنا، ٹھیک ہے جی، جو سارے نکلیں گے لائٹاں پانا ادھر جانا، نہیں، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ۔ یسوع مسیح نے کہا، ٹھیک ہے جی، ابراہم کو کہا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، ٹھیک ہے جی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ، ٹھیک ہے۔ تو آج پانی کے بیپٹزم ہے، برائے مہربانی اگر آپ تیاری پہ نہیں ہیں تو اپنے آپ کو آج سے اقرار کیجئے، تیار کیجئے کہ خداوند آج سے ہم نے دفن ہونا ہے، مرنا ہے اور جینا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ضرور ہے کہ ہم بہت سے دکھ سہ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں، ٹھیک ہے جی، اور مرنے کے بعد ہی زندگی ہے، ٹھیک ہے جی، مرنے کے بعد ہی زندگی۔ جب ہم مر جائیں گے مسیح میں، جب ہم زندہ ہوں گے، پھر برکتیں ہیں، پھر یسوع مسیح کا وعدہ کہ جو کچھ میرا میں سب تمہیں دے دوں گا۔ آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے، قدرت خدا کی تمہاری ہے، معجزات، پھر یسوع مسیح کا وعدہ کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ ہم دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، روحانی لوگ جو ہیں وہ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حوالہ میں نے پڑھا کہ بہت ضرور ہے کہ ہم بہت سے دکھ سہ کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔
ہم کچھ روز پانی کے بیپٹزم کے بعد دکھوں میں سے گزریں گے، لیکن یہ دکھ ساری زندگی کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یقین جانیے بائبل میں کیا ہے، خدا کی وفاداری پشت دار پشت لاتی ہے۔ اگر ہم مسیح میں دکھ سہتے ہیں، خدا میں چلتے چلتے بھی ہماری زندگی میں آزمائش آتی ہے، ابلیس چیک بھی کرتا ہے، آزماتا بھی۔ خدا کہتا ہے کر لو چیک، انہوں نے مجھے دل دیا ہے، انہوں نے مجھے زندگی دی ہے، یہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور مکتس کی انجیل میں لکھا ہے جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، گناہوں سے نجات پائے گا، بدیوں سے نجات پائے گا، آباؤ جداد کے مروسی گناہوں سے وہ نجات پا جائے گا، اس کی زندگی واش ہو جائے گی، دھل جائے گی، پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ اور ابلیس اس قدر ان لوگوں کے آج پیچھے جو پانی بازنے کے لیے تیار ہے کہ یہ خدا کے ہو رہے ہیں، خدا کے بن جائیں گے، ان کی زندگی میں خدا آ جائے گا، ان کی زندگی میں روح القدس ہر وقت رہے گا۔ یسوع مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ ابلیس کو پتا ہے، ابلیس بڑا کلام جانتا ہے، ابلیس کے ایک حوالہ پتا ہے، پادریوں خادموں سے بھی زیادہ کلام بڑا جانتا ہے۔ ابلیس کو پتا ہے کہ یہ کلام ان کے لیے برا ہو جائے گا، ابلیس آپ کے پیچھے رہے گا، اس نے سارے کام چھوڑ دے، وہ آپ لوگوں کے پیچھے رہے گا۔ لیکن آپ نے اور میں نے، ہم سب نے اپنے خادم کے ساتھ اور خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ یاد رکھیے بہنوں بھائیوں، پادری طارق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں، مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں کہ میں ان کی جھوٹے تعریفیں کروں۔ خدا نے بڑی برکت دے رکھی ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، روح میں دیکھا ہے۔ یاد رکھیے جب تک آپ اپنے خادم کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ہر طرح سے وہ آپ کے لیے دعاؤں میں، روزوں میں ابلیس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ جب آپ کے گھروں میں وہ وزٹ کرتے ہیں تو ان کے ذریعے سے بدروہیں بھاگتی ہیں، ان کے اور ان کے بیوی بچوں کے، ان کے خاندانوں کے وہ خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ کی خوشیوں کے لیے وہ روزوں میں دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں۔ اور پادری طارق صاحب جب مجھے بتاتے ہیں کہ میں ساری رات دعا کرتا رہتا ہوں، یقین جانیے میں خوش ہوتا ہوں کہ دیکھیں کس قدر محنت کرتے ہیں۔ سنڈے کو بھی دیکھ لیں، آپ سب کو پتا ہوتا ہے کہ سنڈے کو چرچ لگنا ہے اور جانا ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن سنڈے کو بھی یہ وزٹ کرتے ہیں، آؤ بہن جی آ جاؤ۔ کیوں؟ اپنے خادم کے ساتھ وفادار رہیں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے، آنر کریں گے، ہر طرح سے اس کو روحانی باپ آپ جانیں گے۔ یقین جانے آج اگر ہم پادری ہیں، خادم ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہم عام لوگ تھے، ہم نے خادموں کی عزت کی، ان کا احترام کیا، ہر طرح سے ان کا خیال رکھا۔ کئی لوگ ہم جاتے ہیں تو پادریوں نے پانی بھی نہیں پوچھتے، کہتے ہیں آجو بھائی صاحب آجو، بیٹھئے منہ آجو بھائی صاحب، چل یار بیچارہ آ گیا تھے بلائے، پانی بھی نہیں پوچھتے، کھانا بھی نہیں پوچھتے۔ خادم کی خدمت کریں، خدا کی خدمت کریں گے۔ خدا کو دیکھنا مشکل نہیں ہے، جس نے خادم کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ بہنوں بھائیوں، یسوع مسیح کہتا ہے باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں۔ خادموں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ خدا میں ہوتے ہیں، خدا ان میں ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے جس نے میرے خادم کو قبول کیا اس نے مجھے قبول کیا، جس نے میرے خادم کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے میرے خادم کی سنی اس نے میری عزت۔ برکتیں ملتی ہیں، ڈائریکٹ برکت آپ کو نہیں ملے گی، ڈائریکٹ آپ کی دعا کا جواب نہیں ملے گا۔ خادم دعاؤں میں، روزوں میں، شفایت میں، رکھنے میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے لیے التجا کرتے ہیں خداوند معاف کر دے، خداوند دعا کا جواب دے، یعنی ٹھیک کر۔ پھر خدا آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنے خادم کو دیکھتا ہے، آپ کی کمیوں کو بھی نہیں خدا دیکھتا ہے۔ زبور ہم کہتے ہیں رحمت نال بھریا ہے پاک یہوہ، اور اس میں ورڈ ہے کہ ساڈے پاپا مانگو سانو بدلہ نہیں ہو دیتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے گناہوں کے عوض بھی ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ خدا اپنے خادموں کی خاطر ابراہیم سے کہا کہ اگر اس علاقے میں، ملک میں 45 50 راست باز، 45 35 40 5 بھی راست باز نکلائیں گے تو میں تیری خاطر ان پورے ملک کو معاف کر دوں گا۔ اپنے خادم کی عزت کرے، اس کے ساتھ وفا کرے۔ آج کا میسج یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے بہنوں بھائیوں تو ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ پلیز ہماری زندگی میں ہم چرچ جتنا مرضی کلام پڑھیں، سنائیں، گیت گائیں، چرچ جائیں، ابلیس ہماری زندگی میں بیماریاں لائے گا، پریشانی لائے گا۔ کیوں؟ تو پتہ یہ ریگولر چرچ جا رہی ہے یا آ رہا ہے، دعا میں مشغول ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اپنے آپ سے کمیاں ختم کر لے اور اس کی دعا کا جواب مل جائے تو یہ
مجھ پر فتح پالے گا. پھر جب انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو بہنوں بھائیو وہ دوسروں کو بھی پاک صاف کرتا ہے. یاد رکھیے اگر انسان اچھا ہو جائے گا وہ دوسروں کو بری تعلیم نہیں دے گا, بری ہدایت نہیں کرے گا, وہ دوسروں کو روحانی بنائے گا. ایک شخص کو آگ لگی ہو وہ دوسرے کو آگ ہی بلائے گا, چھو ہی لے گا تو اس کو بھی آگ لگ جائے گی. اگر آپ پاک ہوں گے دوسرے بھی پاک ہوں گے. ابلیس صاحب کے پیچھے ہے اپنی دعا. اگر آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا تو برائے مہربانی چھوٹی چھوٹی کمیاں ختم کرنی چاہیے. سب سے بڑھ کر ہمیں جھوٹ بڑا پایا جاتا ہے. فون کال پر ہم کہتے ہیں جی جناب میں لگا رہے بس رستے چ باہر سے آ رہا ہوں میک اپ کر دیا بہنا, وہ بھی کہنا بس باجی باہر لگی آ رہی لگی رستے چ نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی بھی کہنا بھائی جی میں آ رہا پہنچنے والا بس آ رہا وہ تیار چلو چل ہی آ رہا آرام سے. فون کال پہ ایسے لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی اگر لیٹ ہو جائے بھائی کتنے رہ گئے تھی کہنا رستے چ وہ یار موٹر سائیکل پنچر ہو خراب ہو بس لگ گیا. جھوٹ ہم لوگوں میں بڑا پایا, یہ جھوٹ کی بدرو ہوتی ہے یاد رکھنا. اسے بڑے شوق نہ جھوٹ بولتے نا اگلے دن پتا چلتا پیا فون سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. جھوٹ کی بدرو ہوتی ہے, غصے کی اسپرٹ ہوتی ہے. غصہ جھوٹ اور چگلی یہ لاہور کے شمالی لاہور کے خاص کر مسیح لوگ جو نا ان میں بڑی پائی جاتی ہے. چگلیاں کسی کی چھوٹی سی بات ہو سڈی لمبی بنا کے کسی کا ایپ دیکھ لینا اسی انہوں بیان کو سگریٹ پیندا ہوا نا مثال چرس پی لیا وہ چرس پی لیا تو نہیں کرے پیندا ہے سادہ سگریٹ کو پیندا بیچارا انہوں نے کہا وہ چرس پیندا شراب ہی پیندا ہے اسے گئی انج دا ایویں بیان بدنام کری جاواں گے. ٹھیک ہے وہ شاید نہ جانے پہلی باری بلا دے سگریٹ پیتا ہو. ٹھیک ہے کسی کی ہم بات کو دیکھ لیں تھوڑی سی اسی اپنے والے میں تو انہوں اسی بدنام کر کے ڈال دیں گے جی وہ انج دا وے. چگلیاں تے خاص کر غصہ نہ کرنا بیبییاں دے وچ بڑی گل پائی جاندی ہے. چگلیاں بلا کداں دی بولیاں کردیاں بیبییاں اپنے بندیاں انہوں نے اپنے بندیاں نہیں کرنا چگلیاں اپنی بھیناں نال. تیرا بندہ کتنے سوٹ دن سوا کے دینا ہے ایک ہی سوٹ جدو میں ایک ہی سوٹ پائی نے ایک دھو دینے پا دینی چگلیاں میں نے اپنے بندے نہیں کرنے لوگوں کی نہیں کرنی سیاپا میں رو گئی ہے میرا بیاہ کرا. چگلی کا نام گناہ ہے, بدی ہے, نراستی ہے, بیڈ سپرٹس ہوتی ہیں. ایک نہیں تاکس بدرواں کا دے پچھے کھلوتی ہیں کار چگلیاں نہ دی کار اسی بڑے شوق نہ کرتے ہیں اپنے بندیاں دی چگلیاں بندیاں نہ بدتمیزی بندوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولنا غصے کے ساتھ بولنا. آپ کو پتا ہے سائرہ ایمانداروں کی ماں ہے. سائرہ کی یہ نسل ہے ساری دنیا. یسوع مسیح نے کیا کہا سائرہ کو ابراہیم کو بتا دی نسل آسمان دے تارے تے ریتے سریاں دی مانند نہ ہوگا. تو کیوں سائرہ نو خدا نے بڑے پہ چلا دیتی اپنے شوہر کو کی سمجھتی سی مزاجی خدا کہتی ہے میرا خدا ہے خدا سمجھ لائی کیا بڑھیا پیلا پانی اپنی کام تو نا پیلا بچوں کہتے پانی پیا دو بندہ کیا کیا کہ نا بیگم آج ہانڈی بنانی میرے کو ٹائم نہیں گیا میرے کو ٹائم نہیں گیا میتھی ہوں کٹ دی پھر میتھی پتے توڑ دی پھر اپنی مرضی انہوں نے یاد رکھیے خدا کے تابع اپنے شوہر کے تابع بہنیں جو میرڈ ہیں اپنے سیدھی بات ہے برکت نہیں ہے آپ کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی اپنے شوہر کی عزت نہیں کریں گے تابعداری نہیں کریں گے آپ خدا آپ سے خوش ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے تاڑیاں دماغاں رک جائیں گے بائبل ہے کسی اپنے شوہر کی عزت نہ کر دے تاڑیاں دماغاں رک جائیں گے. تو شوہروں کو بھی کے لیے بھی ہے بھائی بابر صاحب پہنچتا ہوں شوہروں کے لیے بھی کہ اپنی بیوی کے کو ٹھیک ہے نا عزت دو پیار دو اس کا کہنا مانو یعنی کہ بیوی پہلے لوگ ساڑھے پاجی کچھ حساب پہلے دے وقت دے لوگ کہتے عورت کی ہے جی پیر دی جُتی ہے پال دی سے لا کے چھوڑ دیتی نہیں عورت جو ہے جسم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے اور پانی کے بپتسمے والے جو ہے برائے مہربانی وہ گھٹنوں کے بل ہو جائیں جنہوں نے پانی کے بیپٹزم لینے ہیں. بھائی طارق صاحب ان کے لیے آج خصوصی دعا کریں گے تاکہ خدا کی قدرت ان پر ہے. آج کا میسیج ہوا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے ہماری دعائیں سنی جائے گی پانی کے بپتسمہ لیں گے نئی پیدائش ہم پائیں گے نئی زندگی حاصل کریں گے اور خدا آپ کو ہر وہ چیز دے گا اور بائبل میں لکھا ہے صادق کے دل کی آس مراد پوری ہوگی. آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ خدا آپ کو بھر کر سب کھڑے ہو جائیں. خدا کی روح موجود ہے خدا کا زور آپ کی زندگی بنا دے گا. ہم تینوں خادم مل کر دعا کریں گے پادری بابر کے ساتھ مل کر اور پادری طارق کے ساتھ مل کر دعا کریں گے آج کلام کے لیے بھی اور خاص کر روزے داروں کے لیے جنہوں نے پانی کے بیپٹزم میں
ہم سب خدا کے کلام کے لیے کلیپنگ کریں گے. آج کا میسج تھا کہ ہم دعا کریں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیوں ہماری دعائیں جو ہیں خدا کے حضور نہیں پہنچتی. خدا کے کلام میں ابھی ہم نے سنا کہ گناہگار کی دعا جو ہے وہ خدا کے حضور نہیں پہنچتی. اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی کمی کوئی بھی کمزوری ہے اس کے عوض ہماری دعا جو ہے خدا تک نہیں پہنچتی. ہم ہر روز دعا بھی کرتے ہیں اور ہر روز ہمیں پتہ بھی ہے ہم کون سی غلطی کون سی خطا کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی پھر ہم دعا کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری دعا جو ہے وہ خدا کے حضور نہیں پہنچتی. میرے عزیزو ہمارے اندر ہم سب کو پتہ ہے کہ کون کون سی کمزوری کون کون سی کمی ہے. اور آج ہم خداوند سے وعدہ کریں خدا سے دعا کریں کہ خداوند آج وہ ہمارے اندر سے وہ کمیوں کو وہ کمزوریوں کو نکالے تاکہ ہماری دعا جو ہے وہ بخور کی مانند خداوند کے حضور پہنچے. ہاللویا. اور آج بپتسم ہونا تھا